بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس کی اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ والے کوشچن پڑھیں گے کہ سوچیں اور بتائیں۔ سب سے پہلے ہم یہ والا کوشچن سوچیں اور بتائیں، یہ والے کوشچن ہم پہلے پڑھ لیں گے اور ان کا آنسر بھی کرتے ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ فعال ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے خواتین کے کام سے متعلق چند معروف شعبوں کے نام بتائیں۔ تو اس میں آپ تعلیم لکھ سکتے ہیں، طب لکھ سکتے ہیں، ادب، انجینئر، پائلٹ، فوج، پولیس اور صنعت و حرفت، اور اس کے علاوہ بہت سے شعبے ہیں اس میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھہریے اور بتائیں، ان میں جو کوشچن ہیں ہم ان کو پہلے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ خواتین کو نظر انداز کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو خواتین کو نظر انداز کرنے سے کوئی بھی ملک اپنی قومی و سماجی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے پاکستان کی کس بیٹی کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا؟ عرفہ کریم ہے، ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ اگر اس کہانی کا سارا خلاصہ دیکھا جائے تو یہ جو کہانی ہے اس میں ہمارے ملک کی ترقی کی خواتین کا کردار بتائے گئے ہیں کہ ہماری کون سی ملک کی جو خواتین ہیں جنہوں نے کارنامے انجام دیے۔ پہلے نمبر پہ ثمینہ حیال بیگ کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد عرفہ کریم کا ذکر ہے، پھر مریم مختار کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد بیگم محترمہ بلقیس ایدی کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر رود فاؤ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں اور ان کی جو خدمات تھی ہمارے ملک کے لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم مشق ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے آپ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر یہاں تک لگا لینا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہے ڈاکٹر رود فاؤ کا تعلق کس ملک سے تھا اور انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے ڈاکٹر رود فاؤ ہے وہ جرمنی سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے 87 سال کی عمر میں 2017 کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ اس کا آنسر لکھ لیں گے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اس کوشچن کا آنسر آپ یہاں سے پیج نمبر جو فرسٹ پیج ہے اسی سے سٹارٹ کریں گے۔ خواتین کی کم و بیش نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک یا معاشرہ اپنی قومی یا سماجی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک آپ نے کوشچن نمبر 3 کا آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے عرفہ کریم نندوا نے کون سا اعزاز اپنے نام کیا؟ اس کوشچن کا آنسر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کیا، یعنی آپ نے لکھنا ہے کہ عرفہ کریم نندوا نے مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل 2024 ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کن شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ نام لکھیں۔ تو کوشچن نمبر 5 کا آنسر میں نے ادھر لکھ لیا، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں ادب، صنعت و حرفت، عسکری خدمات، تعلیم و طب، خدمت اہل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کوپیمائی۔ یہ ہو جائے گا کوشچن نمبر 5 کا آنسر۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہے ثمینہ حیال بیگ نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ تو اس کوشچن کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ثمینہ حیال بیگ نے پاکستان کی واحد اور کم عمر ترین خاتون کوہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہی نہیں، وہ 22 جولائی 2022 کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی K2 سر کرنے والی بھی پہلی پاکستانی خاتون کوہ بن گئی۔ جہاں تک آپ کوشچن نمبر 5 کا آنسر لگا لیں گے۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ضامن ہے۔ پھر کوشچن نمبر 2 شانہ بشانہ کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ۔ پھر 3 پہ ہے خواتین نے اپنے کارہائے نمایاں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے پیچھے نہیں، اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کاروبار زندگی مفلوج ہونے کے سبب صورتحال تھی مایوس کن۔ پھر آگے عرفہ کریم کو نوازا گیا تمغہ حسن کارکردگی سے۔ لاسٹ والا ثمینہ حیال بیگ پیدا ہوئی وادی شمشال میں۔ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لانگ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو لانگ کوشچن میں سب سے پہلا کوشچن ہے ثمینہ حیال بیگ کے کارناموں کو وضاحت سے بیان کریں۔
تو اس میں آپ نے سمینہ حیال بیگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن بک پہ دی گئی ہے وہ آپ یہ سارا لکھ لیں گے۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ڈاکٹر روتھ فاؤ کون تھی اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں؟ تو اس کوشچن کا آنسر جو لائنز میں نے انڈر لائن کی ہے پیج نمبر 25 پہ ہے، جو لائنز میں نے انڈر لائن کی ہے وہ آپ لوگ اس میں ایڈ کر لیں گے۔ پھر آگے والے پیج پہ یہ جو فرسٹ 2 لائنز ہیں نا یہاں تک ان کے انتقال تک، یہاں یہ دونوں لائنز بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے۔ اگر چاہے تو یہ جو نیکسٹ لائن ہے محبت کا حق ادا کر دیں، نیکسٹ 2 لائنز وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر کوشچن نمبر 4 ہے، غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ تو اس کا سب سے پہلے مرد خاندان کا کفیل نہیں ہوتا، تو یہ کراس ہوگا کیونکہ وہ مرد ہی خاندان کا کفیل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور پہ بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ، عرفہ کریم نے دنیا بھر میں کم عمر ترین کو پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا، تو یہ کراس ہوگا جیسے کہ کہانی میں ہم نے پڑھا ہے تو کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اعزاز حاصل کیا، تو یہ کراس ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے، مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، یہ ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ والا ہے، ڈاکٹر روتھ فاؤ نے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، درج ذیل عبارت کو پڑھ کر محاوروں کی شناخت کرے اور انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ محاورہ کیا ہوتا ہے جی؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اصل معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً آسمان سر پر اٹھانا کا مطلب ہے بہت زیادہ شور کرنا، اسی طرح آگ بگولا ہونا کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے میں آنا۔ یاد رکھیں محاورے کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ آسمان سر پر اٹھانا کی جگہ فلک سر پر اٹھانا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے یہاں پہ محاورے یوز کیے گئے ہیں۔ ہر روز روزے عید ہو ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ تو جو چیزیں جن لفظوں کو میں نے انڈر لائن کیا ہے یہ محاورے ہوں گے، روزے عید اور احمقوں کی جنت، یہ ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ ہے، کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے لیکن زندگی انہیں بھی دن میں تارے دکھاتی ہے، یہاں دن میں تارے دکھانا اور ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دینا، یہ ہو جائیں گے محاورے۔ پھر نیکسٹ ہے، خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے کہ محنت کی جائے، کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والے کو قدم چومتی ہے، قدم چومنا اور خیالی پلاؤ پکانا اور مارے پھرنا، یہ ہو جائیں گے محاورے۔ تو اب ان کے میں آپ کو محاوروں کے جملے بھی بتاتی ہوں کہ ان کے کیا جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ اگر سب سے پہلے والا محاورہ دیکھا جائے کہ ہر روز روزے عید ہو، تو اس کا آپ جملہ لکھیں گے کہ بچے چاہتے ہیں کہ شہر میں میلہ لگا رہے اور ہر روز روزے عید ہو۔ پھر احمقوں کی جنت کا آپ جملہ بنائیں گے، اسد کا خیال ہے کہ وہ پڑھے لکھے بغیر افسر بن جائے گا، وہ تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دینا، فرق ہے بہت نہریں ہیں وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ پھر اس کے بعد ہے، دن میں تارے دکھانا، تو آپ اس کا جملہ بنائیں گے، میرا سر دیوار سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ خیالی پلاؤ پکانے کا آپ جملہ لکھیں گے، عدنان عملی طور پر کچھ نہیں کرتا، بس وہ تو خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہاتھ نہ آنا کا آپ جملہ بنائیں گے، لالچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لالچی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ مارا پھرتے رہنے سے آپ لکھنا ہے کہ اسلم نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ پھر آپ نے قدم چومنا کا جملہ بنانا ہے، محنت کرنے والوں کو پھل ضرور ملتا ہے، کامیابی ایک نہ ایک دن ان کے قدم ضرور چومتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے جملے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پھر نیکسٹ کوشچن نمبر 6 ہے، کسی مستند لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس حصول، پھر نیکسٹ ہے ترقی، پھر رہائش، ملازمت، رسوم، نسبت، تعاون، آزمائش، تکمیل اور امر۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے، کالم الف اور کالم بے کے متضاد الفاظ کو ملائیے۔ تو سب سے پہلے الفاظ ہے دور، تو اس کو ملائیں گے آپ نے نزدیک کے ساتھ ملانا ہے۔ عالم کو آپ ملائیں گے جاہل سے، اس کا ہوگا جاہل۔ عروج کا ہوگا زوال۔ مرد کا ہوگا زن۔ غالب کا لکھیں گے جی مغلوب۔ اس طرح یہ کالم بھی ہمارے ہو گئے کمپلیٹ۔ پھر نیکسٹ کوشچن نمبر 8 ہے، سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ تو اس کا آنسر سب سے پہلا آپ نے لکھنا جی، ان کے آنسر لکھیں گے جی، متحرک کا ہوگا حرکت میں جاری، تعمیر کا مطلب ہوگا بنانا، مرمت کرنا، مفلوج کا مطلب ہوتا ہے نکارہ، حالق حقیقی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد دوشیزہ لڑکی کو کہتے ہیں، اور سنگ میل کا مطلب ہوتا ہے نشان منزل۔
یہ ہو گیا ہمارے کمپلیٹ. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 9. مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کریں. تو سب سے پہلے جملہ ہے علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر کی. تو یہاں سے یہ ہو جائے گا پورا مرکب جملہ. ٹھیک ہے, تو اب مفرد جملہ آپ نے کہاں تک لکھنا ہے؟ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا, یہاں تک آپ لکھیں گے, یہاں تک تو ہو جائے گا مفرد جملہ. پھر اس کے بعد میں نے چائے پی لی ہے مگر مجھے چائے بنانی نہیں آتی, یہ پورا ہو جائے گا مرکب جملہ. میں نے چائے پی لی ہے, یہاں تک ہو جائے گا مفرد جملہ. پھر 3 نمبر پہ ہے سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے اور چاند رات کو اپنی کرنیں بکھیرتا ہے. تو یہ ہو جائے گا پورا مرکب, تو اس کا مفرد یہاں تک ہوگا, سورج دن کے وقت طلوع ہوتا ہے. تو اس طرح ہمارے مفرد اور مرکب جملے بھی ہو جائیں گے کمپلیٹ. تو یوں پیارے بچوں آج کا جو لیسن ہے لیسن نمبر 4 ہمارا ملکی ترقی میں خواتین کا کردار یہ ہو گیا کمپلیٹ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لیسن نمبر 5 لے کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.